السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وقل رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے حد شکر ہے، جس ذات نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں صراط مستقیم عطا کیا ہے، وگرنہ آج اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زائد لوگ موجود ہیں، اور ان میں سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو انہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں آمنو، جو ایمان لے آتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، اوتوا العلم درجات، جن کے پاس علم ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے اور بلند رکھے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان کر دیا ہے قل رب زدنی علما، آپ اپنے رب سے دعا کریں یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، مجھے اور توفیق دے، میں تجھے جانوں، تیری معرفت حاصل کروں، مجھے اور توفیق دو کہ یا اللہ میں دین کے اراکین، دین کے ارکان، ان کو سمجھوں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان جتنے مرضی عمل کرتا رہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا کیسے ہے، جب وہ عمل کو سیکھے گا ہی نہیں، جب اس کی حقیقت کو پہچانے گا ہی نہیں تو وہ عمل کرے گا کیسے؟ کیونکہ علم کا معنی ہی جان پہچان ہے، اور اصطلاحی طور پر ادراک الشیء بحقیقت ہی، کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کا نام علم ہے۔ اور یقین جانیں علم انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم یحرسک، علم تو تیرا چوکی دار ہے، علم تو تیرا پہرے دار ہے۔ تو پھرتا ہے چوکی دار تلاش کرتا ہے، تو جناب سمجھتا ہے کہ میرے باڈی گارڈ ہوں، لیکن تیرا سب سے بڑا باڈی گارڈ جو ہے وہ تو علم ہے۔ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیرا چوکی دار ہے، لیکن تو مال و دولت کا چوکی دار بنا ہوا ہے۔ کیونکہ علم جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے یا آگے پہنچاتا ہے تو اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے پاس 1000 روپے کو مانگنے والا آیا ہے، اس نے اس کو 100 روپے دے دیا ہے، کم ہوا ہے کہ زیادہ ہو گیا اس کے پاس؟ آخرت میں تو اجر ہے، میں ایک دنیاوی بات کر رہا ہوں۔ 1000 میں سے 100 کسی کو دے دیں تو 1100 رہتے ہیں، باقی 900 ہی رہیں گے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، لیکن علم جو ہے اس کو آگے پھیلانے میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جس کی بہت بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ علم ہے نا، اگر کسی کو آیت الکرسی کا علم ہی نہیں ہے، کسی کو آیت الکرسی آتی نہیں ہے، تو وہ کیا پڑھے گا؟ سیکھے گا تو فرشتے کو اپنے اوپر مقرر کروائے گا نا۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اگر آیت الکرسی کا علم ہی نہیں ہے تو پھر فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ یہی آیت الکرسی اگر آتی ہو، زبانی یاد ہو، تو اس کی اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جب اس کو موت آئے گی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر آیت الکرسی سیکھی نہ تو پھر جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجے تو بہت بلند کیے، ایک نہیں بے شمار احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو ایسا شخص جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہی بس نہیں، سمندر کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں جن کی تعداد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ساری دعا کر رہی ہوتی ہیں، کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرتا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ شاید ساڈی تے ہن عمر ہی لنਘ گئی ہے، سانوں کیڑے پاسے لان لگے نے؟ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچپن ہو تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فل جوانی میں یا جوانی ڈھلنے کے بعد علم حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سارے صحابہ کو پیدائشی مسلمان تو نہیں تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 40 سال عمر تھی،
تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کتنے چھوٹے تھے؟ ہاں جی 2-3 سال کا فاصلہ تھا۔ کب جا کے مسلمان ہوئے؟ 40 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بس میرے لیے مسلمان ہونا کافی ہے۔ کتنی احادیث سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت اگر بیان کی ہے تو سیدنا عمر نے کی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، کب جا کے مسلمان ہوئے ہیں؟ سیدنا ابوبکر کی دعوت پہ۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد سیکھا ہے آقا علیہ السلام سے، آقا علیہ السلام سے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آگے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں تھا کہ بس صرف پڑھا ہی ہے، پڑھا کس لیے ہے؟ سیکھا کس لیے ہے؟ سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے سیکھا ہے، جس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کی، کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات میں بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے پیسوں والے موجود ہیں، بڑی بڑی جائیداد والے موجود ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی خیر والا ہے، سب سے بہترین اگر کوئی ہے، تو اس کائنات میں وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے، احادیث نبویہ پڑھنے کے لیے صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے پاس مسجد میں آیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ بعض صحابہ اکرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی رہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں، سیکھیں، دین حاصل کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی رستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں اچانک بیٹھ کے اٹھے تو ساتھی کہنے لگے آپ نے تو قضائے حاجت نہیں کی، یہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو آپ بھی بیٹھے تھے، میں صرف اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ علم حاصل کریں، اگر اس کا موقع ملے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ انسان کو 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور خصوصاً مجھے تو یہ حدیث پہلے بھی یاد رہتی تھی، لیکن اب اس سے بھی زیادہ یاد آتی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو اکثر انسان سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کی انسان ناقدری کرتے ہیں، جن کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کون سی؟ الصحۃ والفراغ۔ ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسرا انسان کے پاس وقت ہے۔ جب تک یہ دونوں نعمتیں ہیں، یقین جانیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر صحت و تندرستی کی نعمت، اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تو کسی مریض کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحت کیسی نعمت ہے۔ اور اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، تو ایسے شخص کے پاس جائیں جو ہر وقت مصروف رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے
بھی وقت نہیں ملتا، اس سے جا کے پوچھیں کہ بتاؤ بھی وقت کی قیمت کیا ہے، وقت کی قدر کیا ہے۔ وہ بتائے گا کہ یار سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے گھر پہنچتے ہیں، جاتے ہی گر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نہیں نکلتا، یا قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسے ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا۔ آخری حدیث، بلکہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ عبادت کون سی؟ فرضی ہو یا نفلی، عبادت عبادت ہوتی ہے۔ نماز ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، عبادت ہے۔ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادت ہے۔ ایون کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر۔ جب تو میری عبادت کے لیے وقت دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تیرے غموں کو دور کر دوں گا، اسد فقرک، فقیری کو ختم کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا تجھے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی بنا دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ وَإِلَّا، اے ابن آدم یہ بھی بات یاد رکھ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ لم اصد فقرک، تیری فقیری کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا، تو فقیر ہی رہے گا، لوگوں سے مانگتا ہی رہے گا، تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ ولم اصد فقرک، تجھے میں فقیر رکھوں گا۔ وَأَمْلَأَ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور اگلی بات بھی یاد رکھ، تجھے اللہ تعالیٰ ایک مصروفیت کے بعد دوسری مصروفیت میں ڈال دیں گے، تجھے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ مصروف کر دیں گے کہ تیرے پاس وقت بھی نہیں رہے گا۔ آج صحت ہے، وقت ہے، کوشش کریں اس دین کو سیکھ لیں جو دین اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اسی علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اپنے رب سے دعا کریں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے اور علم عطا فرما، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، اور سیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال کیا جاتا، آپ اس کے جواب کے لیے وحی کا انتظار کرتے، وحی کا انتظار کرتے۔ اگر اس کے پہلے وحی نازل ہو چکی ہوتی تو جواب دے دیتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ علم نہ ہو تو فتوے ہماری جیب میں پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، جواب تو ہمارے پاس پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔
اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی قاری صاحب سے، شیخ صاحب سے، حافظ صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو تو حافظ صاحب کے جواب دینے سے پہلے ہی آس پاس میں بیٹھنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیلے جو فوری طور پہ فتویٰ نکال کے مارتے ہیں، لو جی یہ آپ کا جواب پڑا ہے۔ وہ علم نہیں ہے تو جواب کس چیز کا دے رہے ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر انتظار کرو، یا تو پہلے سیکھ لو پھر اس کے بعد جواب دو، یا پھر جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو جواب دینے کا موقع دو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نا ایک بار نہیں کئی بار سوال کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص غالباً 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، تو آ کے کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمیں یہ مسئلہ درکار ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ مدینے کے امام ہیں، مدینے کے امام ہیں اور حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، سوال ہوا، کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا فماذا اقول لقومی، میں اپنی قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اذهب الى قومك وقل لقومك قال الامام لا ادری، جا اپنی قوم کے پاس جا کے کہہ دے امام مالک کہتا ہے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ ہم امام مالک سے بھی بڑے ہیں، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس اتنا زیادہ علم جمع ہو چکا ہے کہ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا صرف اتنا سا علم ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا۔ اس تھوڑے کو ہی ہم حاصل کر لیں تو یہی ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ تو یقین جانیں وہ شخص بہت ہی نصیبوں والا ہے جو دین کے لیے وقت دیتا ہے، جو اپنا وقت دین کو دے دیتا ہے۔ یقین جانیں وقت سے بڑھ کے نعمت تو ہے ہی نہیں، صحت بھی ہو، وقت بھی ہو تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اسی سلسلہ میں مرکز کے اندر پہلے بھی انتظام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے، اللہ توفیق دے، یہ نظام چلتا رہے۔ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ مرکز میں تعلیم بالغاں کے نام سے، اب یہ نہ سمجھیں کہ اب تو ہمارے سفید بال ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم کہاں جا کے پڑھیں گے، ہمیں تو کوئی پڑھائے گا بھی نہیں۔ آپ گھر سے نکلو تو صحیح، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے نا، کچھ وقت دینا پڑتا ہے۔ تو مرکز میں روزانہ کی بنیاد پہ کلاس ہوتی ہے جس میں بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں اور کچھ جوان بھی ہیں۔ جتنا وقت آسانی سے کوئی دے سکتا ہے، صبح 7 بجے سے لے کے ظہر کے بعد 2:30 بجے تک کلاس ہوتی ہے، اور اس میں قرآن مجید حسب استطاعت زبانی یاد کروایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی تجوید ہے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور ایسے ہی دعوت دین کے بنیادی اصول جو ہیں 5 اصول، کون سنائے گا 5 اصول؟ ہاں جی، اسلام، ایمان، احسان، حسن اخلاق، تبلیغ و نفیر۔ ہم یہ 5 اصول بھی تسلی کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور
آداب اسلامیہ، صبح و شام کے وہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ ایک تعلیم کا سلسلہ بڑی عمر والوں کے لیے بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی وقت دیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ پورا دن ہی دیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں، 3 گھنٹے، جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل کی کیا ہے؟ اقرا۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، اقرا، پڑھیں، اقرا، پڑھیں۔ 3 بار فرشتے نے کہا تھا، پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا، سیکھنے کا حکم دیا ہے کہ پڑھیں۔ ہم کیسے ہیں نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے ہو گئے، بغیر پڑھیں گے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ يا أرحم الراحمين ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔